یہ فتنوں کا دور ہے. دنیا میں طرح طرح کے فتنے پائے جاتے ہیں. انہی میں سے ایک فتنہ لباس کا فتنہ بھی ہے. شیطان نے ہمیں آج لباس کے جن فتنوں میں مبتلا کر دیا ہے وہ تو ان گنت ہیں، بے شمار ہیں، اور آئے روز اس میں اضافہ ہوتا رہتا ہے. ہمیشہ اس میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. لیکن آج میں آپ کے سامنے لباس کے سب سے بڑے فتنے کا ذکر کرنے جا رہا ہوں، اور وہ ہے عریانی والے لباس کا فتنہ. وہ لباس جس میں انسان لباس میں ہونے کے باوجود ننگا نظر آتا ہے، بے لباس نظر آتا ہے. آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے یعنی زمانے جاہلیت میں مرد و عورت عریاں ہو کر ننگے ہو کر خانہ کعبہ کا طواف کیا کرتے تھے. اور یہ ایسا کیوں کرتے تھے؟ ان کا یہ عقیدہ تھا، شیطان نے ان کے ذہن و دماغ میں یہ بات بیٹھا دی تھی کہ ایسا کرنا باعث اجر و ثواب ہے. ان کو یہ شیطان نے بتلایا تھا کہ یہ لباس جو آپ پہنتے ہیں ہو سکتا ہے حرام مال کا خریدا ہوا ہو، اور ایسی صورت میں آپ ثواب سے اجر سے محروم ہو جائیں. تو ننگا ہو کر کے جب طواف کریں گے تو آپ کو کوئی ڈاؤٹ، کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں رہے گی، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اجر و ثواب سے نوازے گا. اسلام نے اس عریانی کو ختم کیا، اس بے حیائی اور بے شرمی کو ختم کیا. تاریخ کے لمبے سفر کے بعد جاہلیت آج پھر اسی مقام پر آ گئی ہے جہاں پر 1400 سال پہلے تھی. جس مقام پر 1400 سال پہلے زمانے جاہلیت میں تھی وہیں پر انسان آج پھر آ کر کے پہنچ چکا ہے. لیکن شیطان اس وقت یہ باور کرایا تھا، یہ بتلایا تھا کہ ننگا ہو کر طواف کرنے سے آپ کو اجر و ثواب ملے گا. اس وقت یہ بات بتلایا تھا. لیکن آج اس نے دوسرا نعرہ دے دیا ہے، اور یہ سب شیطان کا کام ہے. آج شیطان کا نعرہ بدل گیا اور اس نعرے کو لوگوں نے اپنا لیا. آج کا نعرہ جو ہے جدید تہذیب، ترقی پسندی، روشن خیالی جیسے خوبصورت نعروں پر عریاں اور ننگا کر دیا شیطان نے، اور لوگ عریاں اور ننگا ہو گئے.